یا سیدی یا عربی یا مدنی یا مکی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ۔ تمام حضرات پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ۔ شان اہل بیت کے دو اشعار ہیں، وہ پڑھنے کے بعد مختصر حاضری ہوگی، سارے ایک مرتبہ سبحان اللہ سنا دیں۔ اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ نے، مدح خوان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ گرامی قدر قابل صد احترام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس بات کا؟ تبلیغ کرنے کا، محنت کرنے کا، ہدایت کا راستہ دکھانے کا، جنت میں پہنچانے کا، کسی طرح کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ اچھا، محبت کو بھی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا اور مودت کو بھی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، لیکن محبت کے اندر کچھ منازلات ہیں، کچھ حدودات ہیں کہ انسان جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے سامنے کچھ منازلات ہوتی ہیں
جن کو اس نے طے کرنا ہوتا ہے، مگر محبت کے مقابلے میں مودت کو لایا گیا۔ مودت ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کی نہ تو کوئی حد ہے، جس کی نہ تو کوئی منازلات ہیں، بلکہ مودت اسے کہا جاتا ہے کہ انسان ٹوٹ کر اپنے جان و مال سے بھی زیادہ اگر کسی پر قربان ہو جاتا ہے تو اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگنا اور نہ ہی سوال کرتا ہوں، مگر میرے جو قریبی ہیں نا، تم نے ان سے پیار کرنا ہے، تم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ آقا کتنی محبت، کون قرابت دار ہیں؟ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر یمن کے کچھ لوگ آئے، ان کا گورنر نہ تھا، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ یمن میں ہمارا کوئی گورنر نہیں ہے، آپ کوئی گورنر عطا فرما دیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ایک نوجوان کا انتخاب فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 18 برس عمر تھی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 19 برس عمر تھی، ایک میں آتا ہے کہ 20 برس عمر تھی، لیکن ہے تو نوجوان، نہ عمر 18 ہو یا 19 ہو یا 20 ہو۔ میرے آقا نے فرمایا لے جائیں، یہ تمہارا گورنر ہے۔ وہ بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو نوجوان ہے، یہ کس طرح حکومت کرے گا، یہ کس طرح گورنر ہوگا؟ اور وہ نوجوان بھی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہاں یمن کے اندر جتنی بھی رعایا کے لوگ ہیں وہ سارے مجھ سے بڑے ہیں، وہ سارے بزرگ ہیں۔ میرے آقا نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا آپ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ نوجوان کون تھے اور نوجوان کو یہ مقام کس طرح ملا تھا۔ اب پہلے تو یہ سمجھیے کہ صحابہ اکرام نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں، اپنی اپنی خدمات بانٹی ہوئی تھی، ہر صحابی کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا، لیکن اگر آپ نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ کے سارے غلاموں نے ایک ہی بات کا عہد کیا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے اور ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے۔ سب نے عہد کیا ہوا تھا۔ اب غلام دوڑتے تھے خدمات کے لیے، کسی کی کوئی نوکری، کسی کی کوئی نوکری، لیکن جس نوجوان کو میرے آقا نے یمن کی گورنری عطا فرمائی تھی، اس نوجوان کے ذمہ میں ہمیشہ ایک ہی کام آتا کہ سارے نوکر آگے پیچھے دائیں بائیں اپنی اپنی ڈیوٹیاں، اپنی اپنی نوکریاں سنبھال لیتے۔ وہ نوجوان آخر میں میرے مصطفیٰ کے نالین کو اٹھاتا، میرے آقا کے نالین کو چومتا اور اپنی پیشانی سے لگا لیتا۔ اچھا، پیشانی سے لگاتا، اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا جو کائنات کے والی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، دنیا کے سردار ہیں، میرے آقا کی سرداری کا تو یہ عالم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو سورج کو بلا لیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہے نا طاقت کا عالم۔ اب امام الانبیاء کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ سرکار کے جو نالین مبارک ہوتے تھے نا، وہ اگر کہیں سے ہٹ جاتے تو یہ غلام جن کی 18 یا 19 برس کی عمر ہے، ہمیشہ میرے آقا کے نالین اٹھا کر چومتے بھی تھے اور میرے آقا کے نالین کو اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ سلائی بھی فرما دیا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا، اپنے سردار، اپنے یار کے قدموں سے منسلک رہتا ہے، ہر وقت نالین چومتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کا اپنے آقا سے کتنا گہرا رشتہ ہوگا۔ اور پھر میرے آقا کے نالین جوڑنے والے صحابی میرے آقا کے ساتھ بیٹھے ہیں، یمن کے لوگ گورنر لینے کے لیے آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہیں ایک گورنر عطا فرمایا جو میرے نالین کی خدمت بھی کرتے اور ان کی سلائی بھی کیا کرتا ہے۔ اب بات یہ کہ وہ کون تھے؟ مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور کوئی نہیں تھے بلکہ جن کے نام کی آج ہم نے محفل سجائی ہے وہ مولا علی حیدر کرار تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حیدر کرار، اے علی
آپ کو یہ مقام، یہ اعزاز کیسے ملا؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے جتنے بھی اعزازات ملے یہ سب صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ذرا علی کا نام ہے نا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ قرابت داروں سے محبت کرنی ہے، اور کوئی اگر قرابت دار سے پیار کرتا ہے تو اس کے پیار کا کیا عالم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی، یعنی اہل بیت اطہار سے اور اہل بیت اطہار پنجتن پاک سے اور حیدر کرار سے محبت کی، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جسے میں پیار کرتا ہوں اس سے میرا اللہ پیار کرتا ہے۔ ذرا اونچا کہیں نا سبحان اللہ۔ سرکار کی محبت آپ کو بتا دوں کہ ایک لشکر، ترمذی کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، اس کی 5ویں جلد ہے، صفحہ 637، حدیث نمبر ہے 3737۔ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضور کے کون کتنے قریب ہیں اور حضور ان سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا فرمائی۔ یہ دعا بڑی ایمان افروز ہے۔ لشکر جانے لگا نا تو اس لشکر کے اندر جیشن فیہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لشکر کے اندر حضرت علی بھی تھے۔ میرے آقا نے لشکر کو روانہ فرمایا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا والے ہاتھ بھی اٹھا دیے۔ آپ فرما رہے اللہم لا تمتنی، اے اللہ مجھ محمد عربی کو موت نہ دینا، حتیٰ تورینی علی، یہاں تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پورا لشکر جا رہا ہے کیونکہ میدان جہاد میں جا رہا ہے، اور مصطفیٰ یہ جانتے تھے کہ جب کفار سے مقابلہ کریں گے ان کے کافروں کو ماریں گے، مسلمانوں کے شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، حیدر کرار کی سلامتی کی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس وقت تک مصطفیٰ کو موت نہ دینا جب تک کہ حیدر کرار کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ میرے آقا حیدر کرار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی کثرت کے ساتھ حیدر کرار کا چہرہ تکا کرتے، اور میں نے پوچھا کہ اے بابا جان آپ حیدر کرار کا چہرہ اتنی بار بار کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جن کے چہرے کو مصطفیٰ نے بار بار دیکھا ہے، میں صدیق اکبر اس چہرے کو بار بار دیکھ کر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حیدر کرار جس طرح مصطفیٰ کے پیارے ہیں اسی طرح صدیق اکبر کے بھی پیارے ہیں۔ ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اچھا حتیٰ تورینی علی جا، اب یہاں پر ایک محبت والی بات دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ یہ ہے میرے آقا کا دیکھنا۔ اور ادھر اللہ کریم نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرے آقا نے دعا مانگی یا اللہ جب تک علی کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے ہم آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہی ہیں، یعنی مصطفیٰ کی آنکھیں علی کو دیکھ رہی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ پیارے ہم آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب کریم آقا نماز میں ہیں۔ اصل میں اس آیت کا جو پس منظر ہے نا وہ یہ ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی سرکار علی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب سرکار کیا دیکھتے تھے؟ سرکار یہ چاہتے تھے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند فرما رہے ہیں۔ یہ وہ قبلے والی بات ہو رہی ہے۔ خیر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ قرابت داروں کی محبت، قرابت داروں کا عشق میرے آقا کے کون کتنا قریب ہے۔ حیدر کرار کی بات کرتے ہیں نا تو حیدر کرار کے حوالے سے روایت سن لیجئے۔ مستدرک حاکم کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس کے حدیث نمبر 4682، اور امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم کبیر کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 76 اور حدیث نمبر 8556
اور اسی طرح مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 119 اور حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 58 ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ جو میں نے 4 کتابوں کے حوالے بتائے نا صحیح حدیث ہے, حسن حدیث ہے, کوئی کلام نہیں ہے. محبت کے باب میں عرض کر رہا ہوں, فضیلت کے باب میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں نا, ان حوالوں کو سمجھ فرمائیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سماعت فرمانا چاہیں, دیکھنا چاہیں, بصیرتوں کے عالم میں جانا چاہیں, معجم کبیر کے اندر بھی موجود ہے, مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے, مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے, ابو نعیم نے لکھا ہے, حلیت الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے, معجم اوسط کے اندر بھی موجود ہے, دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انظر الی وجہ علی عبادہ. آپ کے میرے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حیدر کرار کا یہ مقام ہے کہ جو علی کا چہرہ دیکھتا ہے, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اس لیے میرے آقا کے یار, میرے آقا کے صحابہ, میرے آقا کے یار, میرے آقا کے دلدار, میرے آقا کے سارے غلام مولا علی کا چہرہ تکتے ہیں اور مولا علی مصطفیٰ کا چہرہ تکتے ہیں. جناب صدیق اکبر بار بار کثرت کے ساتھ چہرہ علی دیکھتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ علی اور صدیق اکبر کی کتنی محبت ہے. جناب علی صدیق اکبر بار بار چہرہ دیکھ رہے ہیں. اس حدیث کی راویاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. کون صدیق اکبر؟ میرے آقا کے سفر کے بھی ساتھی ہیں, میرے آقا کے حضر کے بھی ساتھی ہیں, میرے آقا کے غار کے بھی ساتھی, میرے آقا کے مزار کے بھی ساتھی. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر کا پیار ہے حیدر کرار سے. جناب علی بار بار چہرہ دیکھتے ہیں. ہم عائشہ روایت کرتی ہیں, کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جناب حیدر کرار نے صدیق اکبر سے اپنی محبت کا اظہار ایسے کیا, اپنے پیارے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا, اپنے پیارے بیٹے کا نام عمر رکھ دیا, اپنے پیارے بیٹوں کے نام میرے آقا کے پہلے 2 خلفاء کے نام پہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ حیدر کرار جناب صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں. صدیق اکبر حیدر کرار سے پیار فرماتے ہیں. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کباری ہو نصیر, کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کباری ہو نصیر. اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں, اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار چہرہ دے کر بتا
اس چہرے کو میرے محمد نے بار بار دیکھا ہے۔ اور جناب حیدر کرار میرے صدیق اکبر سے محبت کا یہ معیار رکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بھئی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حیدر کرار کی بات آتی ہے تو حیدر کرار کے بھی یار کی بات کرنی ہوگی نا، کہہ سبحان اللہ۔ لقب صدیق بن جائے صداقت تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی رفاقت تو ایسی ہو۔ اب جناب علی حیدر کرار کون؟ حیدر کرار میں فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی یہ بڑی ضعیف حدیث ہے، لیکن اگر ضعیف بھی ہو تو فضیلت کے بعد میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذکر علی عبادتنا، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر سننے والوں، علی کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ذکر علی عبادتنا، ذکر علی تاکل الذنوب کما تاکل النار۔ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنے سے ایسے گناہ دھل جاتے ہیں، ایسے گناہ جل جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ علی کا ذکر کرنے سے جناب علی گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن علی کا ذکر کرنے والوں، علی کا ذکر بھی کرنا، علی کے نقش قدم پر بھی چلنا، یہ کامیابی ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی ذکر تو کریں مگر ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو بندہ ناکام ہے۔ نقش قدم کیا ہے؟ پوری زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزار دی، پوری زندگی میرے آقا کی تابعداری میں گزار دی، پوری زندگی میرے آقا کے غلامی میں گزار دی۔ جب غلام میرے آقا کے غلامی میں آتا ہے سرکار تنہا نہیں چھوڑتے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا ان کے گود میں سر انور رکھ کر جو سو گئے نا، میرے آقا کی آنکھ لگ گئی، ادھر نماز عصر کا وقت داخل ہو گیا، اذان ہوئی۔ حیدر کرار یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اللہ کے یار محمد عربی سے پیار کرنا بھی فرض ہے۔ اب کیا کروں؟ اگر وہ ادا کرتا ہوں تو یہ قضا ہوتی ہے، اگر یہ ادا کرتا ہوں تو وہ قضا ہوتی ہے۔ حیدر کرار نے محمد علی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ادا کر لو وہ قضا کر لو۔ بھئی وہ اگر ادا کرتا ہوں تو یہ قضا ہے، یہ قضا کرتا ہوں تو وہ ادا ہے، کروں تو کروں کیا؟ آپ وہیں پر میرے مصطفیٰ کو سلائے بیٹھ گئے اور سرکار جب بیدار ہوئے نا تو مولا علی پریشان نظر آئے۔ اے علی کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی غلامی میں تھا، آپ کی تابعداری میں تھا، ادھر نماز قضا ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی پریشان ہونے کی بات نہیں، اور جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کے یہ نتیجے ہوا کرتے ہیں کہ میں محمد علی کو نماز قضا نہیں بلکہ ادا کرواؤں گا۔ کہتے ہیں کہ حضور وہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس اپنی جگہ پہ آ گیا، وہ وقت ٹھہر گیا، وہ وقت رک گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی نماز ادا کر لو، قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ یہ مصطفیٰ کی غلامی کے نتیجے ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بلال حبشی کو جو فرمایا کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، کہتے ہیں حضور میں تو غلام ہوں، میری کیا مجال کہ میں چھت پہ چڑھوں۔ حضور نے فرمایا قیامت تک کے لوگوں کو بتانا ہے کہ جو محمد کا غلام ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے، آتا تو ہے حبشہ سے غلام بن کر، مگر میں کلمہ پڑھنے والوں کا سردار بنا کر کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہوں۔ کہہ لیجیے یہ حیدر کرار تھے، نماز پڑھی۔ اب یہاں پر عاشق نے ترجمانی کی، اسی ترجمانی پر بات ختم ہے۔ ترجمانی پنجابی زبان میں ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کے نام کا درخت لگا دیا جائے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لیا دانا، قسم خدا دی سامنے ہوتے مولا بھی کرم کما دانا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پتھر پانی وچ تراوے، الٹا سورج نو پلٹاوے۔ سورج کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ وہی بات ہے کہ سورج کو جو پلٹایا، کہنا سبحان اللہ۔ پتھر پانی وچ تراوے، الٹا سورج نو پلٹاوے۔ جے او خود مختار نہ ہوندا، چند توڑ کے جوڑ وکھاوندا نا۔ دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لیا دانا، قسم خدا دی سانے ہوتے مولا بھی کرم کما دانا۔ علی کا ذکر کرنے والوں، علی کی محفل میں آنے والوں، حیدر کرار کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا، مصطفیٰ کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ میرے آقا کی سیرت کا یہ معیار ہے کہ غلام اب غلام بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے سامنے سے ایک بری خاتون کو آتے ہوئے دیکھا، میرے آقا استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کملی مبارک، کملی کا مطلب آپ اپنے چادر مبارک کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں، آنے والی بڑی خاتون کا استقبال بھی فرماتے ہیں، اپنی چادر پر بھی بٹھا دیتے ہیں۔ غلام پوچھتا حضور یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو نہیں پتا، یہ حلیمہ سعدیہ میری والدہ مائدہ ہیں۔ میرے آقا کی یہ سیرت ہے کہ جس ماں نے دودھ پلایا، سرکار ان کے لیے اپنی چادر بچھا کر ان کا استقبال فرما رہے ہیں، اور یہی حال ہے جناب حیدر کرار کے۔ اس لیے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ جوانی میں ہوں یا بڑھاپے میں ہوں، ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کے اوپر فرض کیا گیا۔ جو ماں باپ سے پیار کرتا ہے اس سے آمنہ کا لال بھی راضی ہو جاتا ہے، عرش کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی قدر کریں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ ان کی قبروں پہ جا کر دعا کر کے ان سے محبت کا اظہار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یہاں کی لگا